عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم عہد قدیم میں سے دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کے 17ویں اور 18ویں باب کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی قسط میں ہم اس بغاوت کے بارے میں جانیں گے جو داؤد کے بیٹے ابیسلوم نے داؤد بادشاہ کے خلاف کی، اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج اور حالات کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر معین خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر محیب خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر محیب، میں 17ویں باب میں سے کچھ آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ دوسرا سیموئیل اس کا 17واں باب۔ اور اخیتوفل نے ابیسلوم سے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی 12,000 مرد چن لینے دے، اور میں اٹھ کر آج ہی رات کو داؤد کا پیچھا کروں گا، اور ایسے حال میں کہ وہ تھکا ماندہ ہو اور اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں، اور میں اس پر جا پڑوں گا اور اسے ڈراؤں گا، اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بھاگ جائیں گے، اور میں فقط بادشاہ کو ماروں گا، اور میں سب آدمیوں کو تیرے پاس لوٹا لاؤں گا۔ جس آدمی کا تو طالب ہے وہ ایسا ہے کہ گویا سب لوٹ آئے، یوں سب لوگ سلامت رہیں گے۔ یہ بات ابیسلوم اور اسرائیل کے سب بزرگوں کو بہت اچھی لگی، اور ابیسلوم نے کہا کہ اب ارکی ہوسی کو بھی بلاؤ، اور جو وہ کہے ہم اسے بھی سنیں۔ جب ہوسی ابیسلوم کے پاس آیا تو ابیسلوم نے اسے کہا کہ اخیتوفل نے تو یہ کہا ہے، کیا ہم اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں؟ اگر نہیں تو تو بتا۔ ہوسی نے ابیسلوم سے کہا کہ وہ صلاح جو اخیتوفل نے اس بار دی ہے اچھی نہیں، ماں سوا اس کے ہوسی نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے باپ کو اور اس کے آدمیوں کو جانتا ہے کہ زبردست لوگ ہیں، اور وہ اپنے دل میں اس ریشنی کی مانند ہیں جس کے بچے جنگل میں چھن گئے ہوں، جھلا رہے ہوں گے، اور تیرا باپ جنگی مرد ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا، اور دیکھ اب تو وہ کسی غار میں یا کسی دوسری جگہ پر چھپا ہوگا، اور جب شروع ہی میں تھوڑے سے قتل ہو جائیں گے تو جو کوئی سنے گا وہ یہی کہے گا، ابیسلوم کے پیروں کے درمیان تو خون ریزی شروع ہے۔ تب وہ بھی جو بہادر ہے اور جس کا دل شیر کے دل کی طرح ہے بالکل پگھل جائے گا، کیونکہ سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ زبردست آدمی ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ سورما ہیں۔ سو میں صلاح دیتا ہوں کہ دان سے بیر سبا تک کے سب اسرائیلی سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح تیرے پاس کثرت سے اکٹھے کیے جائیں، اور تو آپ ہی لڑائی پر جائے، یوں ہم کسی نہ کسی جگہ جہاں وہ ملے اس پر جا ہی پڑیں گے، اور ہم اس پر ایسے گریں گے جیسے شبنم زمین پر گرتی ہے، پھر ہم نہ اسے اور نہ اس کے ساتھ کے سب آدمیوں میں سے کسی کو جیتا چھوڑیں گے، ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ کسی شہر میں گھسا ہوا ہوگا تو سب اسرائیلی اس شہر کے پاس رسیا لے آئیں گے، اور ہم اس کو کھینچ کر دریا میں لے آئیں گے، یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی وہاں نہیں ملے گا۔ تب ابیسلوم اور سب اسرائیلی کہنے لگے کہ یہ مشورت جو ارکی ہوسی نے دی ہے اخیتوفل کی مشورت سے اچھی ہے۔ یہ دو کردار جو ہمارے سامنے ہیں کون ہیں جو صلاح دینے والے ہیں، یعنی اخیتوفل اور ہوسی ارکی؟ ہمیں بتائیے کہ ان کی صلاح کیا کیا تھی۔ اخیتوفل داؤد کا صلاح کار تھا، اس کے پاس بہت سا فہم اور تجربہ تھا، اور اس کا بولنا یوں تھا کہ گویا اس نے خدا سے پوچھا ہے، اور اس کی صلاح دانشمندانہ ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے داؤد کو دھوکہ اور فریب دیا اور ابیسلوم سے مل گیا، اور جب داؤد نے یہ سنا کہ اخیتوفل ابیسلوم کے ساتھ سازش کرنے والوں میں شامل تھا، اس نے دعا کی اور کہا، اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتوفل کی صلاح کو بے وقوفی میں بدل دے۔ ہوسی داؤد کا وفادار تھا، اور جب داؤد نے یروشلم سے بھاگ نکلا تو وہ اس کے ساتھ تھا، اور جب داؤد نے چاہا کہ ہوسی ابیسلوم کے پاس جائے، ہوسی اس سے خوش نہ تھا، لیکن داؤد نے اس سے کہا کہ تو وہاں جا تاکہ اخیتوفل کی مشورت کو خراب کر سکے، اور در حقیقت خداوند نے ہوسی کو استعمال کیا جب وہ اخیتوفل کی مشورت کو سن چکے، جو کہتا تھا کہ ہم 12,000 لوگوں کو لے کر چلیں گے، اور جب داؤد اور کمزور اور بے بس ہو گیا تب حملہ کریں گے، اور داؤد کے ساتھ سب لوگوں کو اس مملکت میں سلامتی سے لے کر آئیں گے جس کا بادشاہ ابیسلوم ہوگا۔
یہ تجویز دراصل ایک منصوبہ تھی جو خاص طور پر داؤد کو مار ڈالنے کے لیے اور ابیسلوم کی فتح کے لیے تھی، لیکن خداوند نے چاہا کہ اخی طفل کی مشورت کو شکست دے جو ابیسلوم کے فائدے کے لیے تھی، اور جبکہ ابیسلوم اور باقی سب اس کی اجازت دے چکے اور متفق ہو چکے تھے، وہ سب پھر گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے آؤ اب ہوسی کی مشورت کی بھی سن لیں۔ ہوسی نے اس پر برعکس کچھ کہا کہ تو جانتا ہے کہ تیرا باپ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کے آدمیوں کو جانتا ہے کہ زبردست لوگ ہیں اور وہ ان کے خیمہ میں نہیں رہتا بلکہ اکیلا رہتا ہے، اور ساؤل کے دنوں میں بھی وہ بچ کے نکلنے میں کامیاب رہا، وہ تجربہ کار ہے، اور اس نے اخی طفل کی مشورت کو خراب کر ڈالا، اور افسوس خداوند نے اس صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے دل کو اس کی مشورت کو ماننے میں مائل کیا۔ بھائی معین، آپ ارکی ہوسی کی مشورت میں حالات کا رخ موڑتے ہوئے خدا کے اختیار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر انسانی حکمت کے حساب سے دیکھا جائے کہ داؤد پر غالب آنے کا بہتر منصوبہ تھا، لیکن خداوند نے داؤد کو موقع دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے اور وہاں سے بچ نکلے۔ لیکن ایک بات جو دکھائی نہیں دیتی وہ خدا کا داؤد کی زندگی کے لیے منصوبہ ہے جو ضرور پورا کیا جائے گا، چاہے انسان کا ارادہ کچھ بھی ہو، اور یہ ہر ایماندار کے لیے ہے۔ چاہے ایماندار کو شکست دینے کے لیے انسان کا کوئی بھی منصوبہ ہو، ضرور ہے کہ خدا کا منصوبہ پورا ہو جو ہر ایک چیز پر اختیار کامل رکھتا ہے اور جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ خدا کا منصوبہ داؤد کی تربیت کرنا تھا، اسے آزمانا نہیں تھا۔ کیا دشمن کا منصوبہ اس کی تربیت کرنا تھا؟ نہیں، بلکہ اسے آزمانا تھا۔ لیکن خدا نے سب باتوں کو بدل دیا اور ہر بات کا رخ موڑ دیا اور ان کو داؤد کی تربیت کرنے کو بدلا۔ یہاں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، بھلے ہی دشمن سازش کرے اور بدکار ایمانداروں کے خلاف چال چلیں، خداوند اپنے اختیار سے ان کے مشورت کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ ان کے اندر سے ہمارے لیے بھلائی کو پیدا کر سکتا ہے، یعنی تعدیب اور تربیت۔ اور زبور 2 میں بھی، اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ سازش کرتے اور منصوبے باندھتے ہیں، لیکن آسمان کے خدا کا ارادہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ دوسرے سیموئیل اس کے 17ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، یہ اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا، لیکن پہلی تواریخ اس کے 2 باب کی 17ویں آیت میں اس کا نام یتیر اسماعیلی ہے۔ وہ اسرائیلی تھا یا اسماعیلی؟ اس بات کی کچھ وضاحت کریں۔ ڈاکٹر محیب، در حقیقت وہ اسرائیلی تھا یا اسماعیلی؟ یقیناً وہ اسرائیلی تھا کیونکہ وہ داؤد کی بہن کا شوہر تھا۔ داؤد کی بہن جو ایزابل کہلاتی ہے اس کا شوہر، اور یتیر اسرائیلی تھا، لیکن وہ اسماعیل سے وابستہ تھا، اس لیے اسے اسماعیلی کہا جاتا تھا۔ یہ صرف ناموں کی مشابہت کی وجہ سے ہے۔ اس کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام اسماعیل تھا، اور یہ ممکن ہے کہ گھرانے اس نام سے واقف ہیں اور گھرانوں میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ابراہم کے بیٹے اسماعیل سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ دشت فرا میں جا کر رہنے لگا، کہ جو اسرائیل سے بہت دور ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، اس سے پہلے کہ ہم 17ویں باب کو ختم کریں، ایک بڑی خوبصورت بات واقع ہوتی ہے جو 27ویں آیت سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب داؤد مہنائم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امیل کا بیٹا مقبر لودبار سے، اور برزلی جلادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں، باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو کا آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیا کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور آخر تک جو کچھ لکھا ہے داؤد کو مہنائم میں پیش کیا گیا۔ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ ہم داؤد اور اس کے ساتھیوں کے لیے لوگوں کا پیار دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں رد کیا گیا، انہیں دکھ دیے گئے اور ان کی زندگیاں خطرے میں تھی، لیکن ان تینوں کے پاس ایمان کی رویا تھی کہ تو سلامتی سے لوٹ کر آئے گا اور پھر سے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرے گا۔ تو خدا کا ممسو ہے، یہ ممکن نہیں کہ یہ باغی تجھے بھگا دیں اور تیری جگہ حکومت کریں۔ وہ داؤد سے محبت رکھتے تھے اور اس کے وفادار ساتھی تھے،
اور खुदावन ने उन्हें सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया जिन्होंने वाकई दाऊद और उसके लोगों को तकवीत बख्शी। और यहाँ से हम सीखते हैं कि जब हम भी दबाव में होते हैं खुदावन हमारे साथ नरमी से पेश आता है और अपनी मदद को भेजता है। आपको याद होगा पैदाइश 32वें बाप में यकूब एक जगह में था जो कि मनाहिम कहलाती है और खुदावन ने फरिश्तों के 2 लश्कर उसके लिए भेजे थे। उसके पास फरिश्तों और इंसानों की मुआवनत थी। उन्होंने दाऊद के आदमियों को कुछ पेश किया ताकि दाऊद को जाती तौर पर और बहुत हलीमी के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा लोग बियाबान में भूखे मांदे और प्यासे गोया हैं। दाऊद के साथ किया। वही असूल है जैसा मेरे साथ किया। सही। भाई मोइन, 18वें बाब में एक अफसोसनाक वाकया है, अबीसलूम की मौत। अबीसलूम जिसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की और जंग छिड़ गई। हम बाब की शुरुआत में पढ़ते हैं, और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना और हजारों के और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए, और दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के मातहत और 1/3 योआब के भाई अबीशै बिन ज़रूया के मातहत और 1/3 जाती अत्ती के मातहत करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा कि मैं खुद भी जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा, पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जा पाएगा। लेकिन उसने उन्हें एक हुक्म दिया और कहा कि नरमी से उस जो अब अबीसलूम के साथ, वो उस बगावत को रोकने वाले थे जो अबीसलूम ने दाऊद के खिलाफ की थी। लेकिन वो कहता है कि इस जवान अबीसलूम के साथ नरमी से पेश आना, दाऊद के दिल में उस वक्त क्या था? मैं एक बाप के जज्बात को देख सकता हूँ, और एक बाप की बेटे के लिए शफकत मेरी खातिर, ये नहीं कि रहम करना और उसे कत्ल ना करना, बल्कि जो कुछ तुम उसके साथ करोगे मेरे साथ करोगे, मेरी खातिर, यानी कि मुझ पर रहम करना और मेरे बेटे को अजियत ना पहुंचाना। मैं अबीसलूम और दाऊद के बीच एक बड़ा फर्क देख सकता हूँ। अबीसलूम जिससे दाऊद नाखुश था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बेटा उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है, और जब अबीसलूम पैदा हुआ तो दाऊद यकीनन खुश हुआ होगा। मेरे घर बेटा हुआ है जो मेरे घर अमन और सलामती को लाएगा, इसलिए उसने उसका नाम अबीसलूम रखा, जिसका मतलब है सलामती या सलामती का बाप। लेकिन वो हैरान है क्योंकि वो दाऊद के लिए मुसीबत, खतरे और जंग का सबब बन गया है। अबीसलूम अपने मेहरबान और नरम दिल बाप को मारने की साजिश कर रहा था, और दाऊद उस नाफरमान को बचाने का मंसूबा बना रहा था। लेकिन हम यहाँ दाऊद में मसीह का खूबसूरत अक्स देख सकते हैं, जब उसने सलीब पर दुख और तकलीफ बर्दाश्त की, और उन्होंने ना सिर्फ उसे मारने का मंसूबा बनाया बल्कि वो मर गया। लेकिन वो उनके लिए ये दुआ कर रहा था कि ऐ बाप इन्हें माफ कर। मैं आसमानी बाप की हमदर्दी को देख सकता हूँ जिससे वो हमारे साथ पेश आता है। दाऊद तरबियत के मरहले में था जैसा कि हमने पहले बात की, लेकिन उसके जज्बात को देखें, नरमी से पेश आना, कि वो आसमानी बाप की तरह है कि जब वो हम पर आजमाइश लाता है तो वो आजमाइश से कहता है कि इनसे नरमी से पेश आना, आखिर ये मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि चीजें मेरे मंसूबे के हद से तजावुज कर जाएं। डॉक्टर मुहीब, इसके बाद के वाकयात में जंग होती है और अबीसलूम बलूत के दरख्त के साथ लटका हुआ पाया जाता है। वो वहां अपने सर के बल लटका था, लेकिन नेज़े के साथ उसे छेदा गया और योआब ने दाऊद के हुक्म को ना माना। इन दर्दनाक वाकयात के मुतालिक कुछ बताइए, योआब की नाफरमानी और अबीसलूम की मौत का हकदार होने का। दर हकीकत ये वाकया बहुत दर्दनाक है शुरू से लेकर आखिर तक, और उसका अंजाम बहुत ही अफसोसनाक है जिससे दाऊद का दिल टूट गया। जैसा कि हमने देखा कि दाऊद अबीसलूम से मोहब्बत रखता था और वो नहीं चाहता था कि सरदार उसे कत्ल करे। हालांकि अबीसलूम ने दुश्मनी दिखाई। अबीसलूम की बड़ी तारीफ की गई क्योंकि उसके पाँव के तलवे से सर के चांद तक कोई ऐब ना था। एक बहुत हसीनो जमाल नौजवान था, उसके बाल लंबे थे, वो हर साल उन्हें कटवाया करता था और उनको वजन किया करता था जबकि वो अपने खच्चर पर सवार चला जा रहा था। एक बलूत के दरख्त के नीचे वो लटका रह गया और उसका खच्चर उसके नीचे से निकल गया और दाऊद के लोगों ने उसे देखा, लेकिन कोई आगे बढ़कर उसे मार नहीं सका। योआब ने सुना और योआब और बनी सलूम के दरमियान एक पुरानी रंजिश और उसका बदला बाकी था। सो जैसे ही उसने सुना कि वो जकड़ा जा चुका है, वो इनकार ना कर सका और उसने नेज़ा उसके दिल के आर पार कर दिया। जबकि वो बालूत के दरख्त ही पर लटका हुआ था, उसने उसे मार डाला और उन्होंने उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। वो उस पत्थरों के बड़े ढेर के नीचे मरा। और योआब ने दाऊद का कहा ना माना।
یوآب نے داؤد کے حکم کی نافرمانی کی. یوآب نے ابی سلوم کو مار ڈالا، لیکن ابی سلوم اپنے گناہ کے باعث مرا. بے شک جو اس نے بویا وہی کچھ کاٹا. اس نے بدی کو بویا اور بدی کو کاٹا. اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ انسان جیسا بوتا ہے اور ویسا ہی وہ کاٹتا ہے. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. عزیز ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی، کس کا سوال ہے؟ میرا ایک کیجیے. سوال ہے. بے شک ابی سلوم موت کا حقدار تھا، لیکن اس کا باپ بہت غم زدہ ہوا. ہم ان لوگوں کے خلاف جو ہماری مخالفت کرتے ہیں، غم و غصے کو خود پر طاری کرنے سے کیسے پرہیز کر سکتے ہیں؟ صحیح، یعنی داؤد ان جذبات پر غالب آیا جو ابی سلوم کے خلاف تھے، لیکن بدلہ لینے سے باز کیسے رہا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جب خدا ہمارا بدلہ لے تو اس کے لیے شیخی نہ ماری جائے. در حقیقت داؤد خدا کا بندہ تھا، اور اگر وہ ان جذبات پر غالب نہ آتا تو خدا کے ساتھ تعلق پر سوال اٹھتا. وہ شخص جو بدلے کی آگ میں جلتا اور دوسروں کی مصیبت کے وقت ان کو حقیر جانتا ہے، اور خدا ان سے اس کا تعلق مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً مسیح پر ایمان رکھنے والا ایماندار اس کے دل میں بھی مسیح کی محبت جیسا پیار بھرا ہے. اور محبت کا باب یعنی کہ کرنتھیوں 13 میں لکھا ہے کہ محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، یہ اوروں کے اندر احساس جرم دیکھنا پسند نہیں کرتی، بھلے ہی وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ داؤد نے اس عمالیکی نوکر کو کیسے معاف کیا تھا، حالانکہ اس نے کہا کہ ہم نے کس طرح سکلاج کو بھون دیا، لیکن اس نے محبت کی اور معاف کیا. اور جب ابی سلوم کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ خوش نہ ہوا اور نہ ہی اس نے شیخی ماری. اور یہی تعلیم خداوند ہمیں دیتا ہے کہ ہم بدلہ لینے کی طاق میں نہ رہیں، اور جب ہم دیکھیں کہ خداوند کیسے ان سے بدلہ لے رہا ہے تو خوش نہ ہوں، بلکہ دعا کریں کہ وہ خداوند کو جانیں. اس سے لیکن پہلے کہ وہ آپ اس سے انتقام لیں. اتفاق کریں گے کہ جسمانی آدمی آدم اور حوا سے پیدا ہوا ہے، انتقام کو پسند کرتا یہ ہے، اس کی نفرت ہے. اور جب اوروں پر مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر جو ایسا اس سے نہیں اتفاق ہوتا نہیں تو وہ کرتا. ایسا ہونے کی خواہش کرتا. لیکن اگر ایک شخص ابدی زندگی کو قبول کرتا اور نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو وہ نئی فطرت کو پاتا ہے جو احساس جرم یا انتقام یا شیخی سے خوش نہیں ہوتی. جی ایسا ہی ہے. بالکل. اس کے برعکس وہ اوروں کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ خدا کو جانے اور ان کے حالات بدل جائیں. صحیح. ڈاکٹر محیب، یقیناً ابی سلوم کی موت کے بعد ایک مقابلہ جاری تھا کہ کون یہ خوشخبری داؤد کو سنائے گا، اور دو لوگ اس کے لیے نکلے. ان دونوں کے متعلق ہمیں بتائیے. اخمس ایک اچھا شخص ہے جو اچھی خبر لایا. وہ فتح سے خوش ہوا اور اس کا مقصد بادشاہ کو خوشخبری پہنچانا تھا تاکہ داؤد کے اعتبار کو بحال کیا جائے، جس میں حقارت کی گئی، تھوڑا گیا اور خطرے میں ڈالا گیا. یہ خبر اس تک پہنچانا چاہتا تھا کہ خداوند نے تیرا بدلہ لیا اور تو پھر سے بادشاہ ہوگا. اخمس ایک زبردست شخص تھا اور وہ داؤد تک اس کی فتح کی شاندار خبر پہنچانے کے لیے بہت پرجوش تھا. یوآب کے ساتھ اس کی گفتگو میں بھاگنے کا ذکر بار بار آیا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں دوڑ کر جاؤں گا اور بادشاہ تک یہ خبر پہنچاؤں گا. اس واقعے میں خبر پہنچانے کا ذکر تو بار بار ہوا ہے. وہ یہ خبر پہنچانے جا رہا تھا، وہ خاموش نہ رہ سکتا تھا. آج کے دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں. وہ خوشخبری پہنچانا چاہتا تھا. یوآب نے اس سے کہا تو نہیں، کیونکہ تو کسی اور دن خوشخبری پہنچائے گا. تو کوئی اور خوشخبری نہیں پہنچائے گا کیونکہ بادشاہ کا بیٹا مر چکا ہے، وہ اس سے خوش نہ ہوگا. تو ٹھہر، میں ایک کو اور بھیجتا ہوں جو کوشی کہلاتا ہے. کوشی نے یوآب کے اس مشن کو قبول کیا اور وہ گیا، اور ایک اور شخص اس کے پیچھے گیا، اور اخمس اپنے جوش کے باعث کوشی سے آگے نکل گیا. اور جب وہ پہنچا اس نے بادشاہ کو فتح کی خبر دی، اور اس نے ابی سلوم کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے، اور اس نے جواب نہ دیا. اس نے آدھی سچائی کو چھپا لیا. کوشی نے اس کا پیچھا کیا
اور کہا میرے مالک بادشاہ کے دشمن اس جوان کی مانند ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ خبر پہنچی داؤد بھٹک کر اوپر گیا اور رویا ابی سلوم پر ماتم کرنے لگا۔ اس نے ابی سلوم کے لیے غم کیا کیونکہ پہلے تو وہ یہ جانتا تھا کہ ابی سلوم ضرور جہنم میں گیا ہے اور وہ اسے کبھی ابد تک نہ دیکھے گا۔ اس نے اس لڑکے پر ایسا افسوس نہ کیا تھا جو بیت سبا کا بیٹا تھا، اس کے برعکس وہ جانتا تھا اور اس نے کہا کہ میں تو اس کے پاس جاؤں گا اور وہ میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ بچہ فرشتے کی مانند تھا، وہ آسمان پر گیا اور اسے پھر دیکھوں گا۔ سو وہ اس کے لیے اتنا اداس نہ تھا۔ ٹھیک ہے، خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، لیکن یہ لڑکا، یہ جوان، وہ جہنم میں گیا، سو اسے پھر کبھی نہ دیکھوں گا۔ اسی وقت اس نے خداوند کی تربیت کے ہاتھ کو خود پر محسوس کیا۔ جو اس نے بویا وہی کاٹا۔ جو اس نے بویا اور وہی کاٹا، یہ اس کے لیے بہت دردناک تھا۔ شکریہ۔ وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم اخیتوفل اور ارکیہوسی کی مشورت کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں جو ابی سلوم کو دی گئی، جو داؤد کی موت کے حوالے سے تھیں، اور کس طور پر خدا نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے مداخلت کی کہ داؤد کو بچائے۔ اخیتوفل کی مشورت یہ تھی کہ وہ 12,000 لوگوں کے ساتھ جا کر داؤد پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، لیکن ہوسی کی مشورت یہ تھی کہ سب لوگوں کو اکٹھا ہو جانے تک انتظار کیا جائے، کیونکہ اس نے ابی سلوم کو یقین دلایا کہ داؤد جنگی مرد ہے اور وہ لوگوں سے دور ایک خاص مقام پر چھپا ہوا ہے، اور یقیناً خداوند نے اپنے اختیار کے ساتھ ابی سلوم اور اس کے لوگوں کے دل کو بدل دیا تاکہ وہ ہوسی کی مشورت کا انتخاب کریں اور لوگوں کے اکٹھا ہونے تک ٹھہرے رہیں، اور یہ داؤد کے لیے ایک موقع تھا کہ ان لوگوں کے آگے سے بھاگ جائے جو اسے مارنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ دوسرے سیموئیل 17ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابی سلوم نے یوآب کی جگہ کسی کو مقرر کیا جو امسایہ کہلاتا تھا، جو اترا اسرائیلی نامی شخص کا بیٹا تھا، لیکن پہلی تواریخ کے دوسرے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا نام یتر اسماعیلی تھا۔ وہ اسرائیلی تھا یا اسماعیلی تھا، یہ بتائیے۔ ہم نے سیکھا کہ وہ پیدائشی طور پر اسرائیلی تھا، لیکن اسماعیلی اس لیے کہلاتا تھا کیونکہ شاید اس کے آباء و اجداد میں کسی کا نام اسماعیل تھا۔ صحیح۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ابی سلوم فنا ہو گیا جس نے داؤد کے خلاف بغاوت کی، اور باغی ابی سلوم موت ہی کا حقدار تھا، اور داؤد جو اس سے محبت رکھتا تھا رویا اور اس نے کہا کاش میں تیرے بدلے مر جاتا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب یعنی سب انسان ابی سلوم کی مانند ہیں؟ ہم سب نے خدا کے خلاف بغاوت کی، اور سب لوگ خدا کی نظر میں بدکار ہیں، اور ہر ایک بشر ہلاکت کا حقدار ہے، درخت پر لٹکائے جانے کا نہیں بلکہ ابدی جہنم میں پھینکے جانے کا۔ اور اگرچہ داؤد ابی سلوم کی جگہ نہ مر سکا باوجود اس کے لیے اپنے سارے پیار کے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جس کے خلاف ہم سب نے بغاوت کی اپنے بیٹے کو ہماری جگہ مرنے کو بھیج دیا۔ محبت کے باوجود داؤد ابی سلوم کی جگہ مر نہ سکا، پر خدا اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ موت کے حقدار آپ اور میں تھے، لیکن خدا نے اپنی محبت کے باعث اپنے بیٹے کو ہماری جگہ صلیب پر مرنے کو بھیج دیا۔ اگر آپ مسیح اور اس کے صلیبی کام کو قبول کرتے ہیں تو ابدی زندگی آپ کی ہوتی ہے۔ مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کریں تو آپ خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے۔ جب عدالت اور انتقام کا دن آئے گا، سوچیں اور فیصلہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد، باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد،
ربنا يسوع. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن. فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن يسوع. اعبدن ربنا يسوع. هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا. هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا. هو بري كله وفيه قد غدوت كاملا. كذا أعبد ربنا يسوع. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة. فلنعظم اسمه ونرفع الأيادي طاهرة. كذا نعبد ربنا يسوع.